پھر 3 اعمال ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے، گناہوں پر اپنا پورا کنٹرول ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، نفلوں کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر شب قدر کی رات اگر قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. یہ اللہ مقصد بتانا چاہ رہا ہے، غفر له ما تقدم، اس کے معافی ہو جائے گی، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. رمضان کا روزہ رکھنا اور تراویح کا اہتمام کرنا، تراویح پر بات ہوئی تھی، یہ سنت مؤکدہ ہے. جہاں یہ مردوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے، وہی یہ گھر کی خواتین اور مستورات پر بھی لازم اور ضروری ہے. سنت مؤکدہ ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا یہ گناہگار اور فاسق شمار ہوگا. اور یہاں تک احادیث کی کتابوں میں ہم نے دیکھا کہ جو سنت کو چھوڑنے والا ہے، کل نبی علیہ السلام اس شخص کے حق پہ سفارش نہیں فرمائیں گے. جو سنتوں کو چھوڑنے والا ہے نبی علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے. بروز محشر قیامت کے دن ہمارے پاس نبی کی سفارش کے علاوہ اور ہے کیا؟ آپ کی سفارش ہی تو ہمارے لیے، آپ کی التجا ہی تو ہمارے لیے، آپ کا رونا ہی ہماری بخشش کا ذریعہ اور سامان ہے. لیکن وہ اگر ہم سے مس ہو جائے اور ختم ہو جائے تو پھر ہمارے پاس اور کیا بچتا ہے؟ تو سنتوں کا اہتمام ہو. اور تراویح جو یہ سنت جہاں مردوں کے لیے، وہیں گھر کی خواتین کے لیے. بعض گھر کی خواتین نے یہ مسئلہ پوچھوایا اور انہیں کسی نے یہ بات کہہ دی نادانستہ طور پر کہ گھر کی خواتین جو عورتیں ہیں، مستورات ہیں، ان پر تراویح کی نماز نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. تراویح کی نماز عورتوں پر سنت مؤکدہ اور ضروری ہے. ہاں البتہ ان کی جماعت نہیں ہے، اور کہیں جماعت ہو تو جماعت میں شامل بھی نہیں ہونا کہ اڑوس پڑوس میں کوئی جماعت ہو رہی ہے وہاں جا کے شامل ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر وہ کمرہ جو محفوظ ہو وہاں پر وہ تراویح کا اہتمام کر لے. اللہ تعالیٰ ان کو جماعت سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے.